فضیلت میں بیان کرتے ہیں، اس سے آگے پھر انشاءاللہ جو بھی مولا کا حکم ہو. ایک پھر صلوات پڑھیں مولا کریم. سب کی توجہ ہے نا، کیونکہ یہ بھی مولا کی فضیلت کا حصہ سمجھیں. ان کی فضیلت زیارت کی بہت زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن ایک اس کے آگے پھر وہ بھی مولا کے بارے میں ہوگی. سرکار ابو بصیر جہاں تک میری آواز پہنچے، یہ یاد رکھیں کہ یہاں جو ممبر سے گفتگو کوئی کرے، میں ہوں یا کوئی، تو یہ انتہائی مقدس ترین ذکر ہے. اس کو ایسے سنا کریں جس طرح قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. وہ صامت ہے، یہ ناطق کا ذکر ہے. وہ قبول ہی نہیں ہوتا جب تک یہ نہ سنا جائے. وہ سمجھ ہی نہیں آتا. یہ سمجھے کہ وہ متن ہے، یہ تفسیر ہے. وہ جو آپ الماریوں میں رکھا ہوا ہے، یہ مسجد میں جو پڑھتے ہیں، وہ متن قرآن ہے. اس کی تفسیر یہ ذکر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اسے سمجھنا پڑے گا. تو میں اسی متن کے حوالے سے ناطق قرآن کے حرم میں داخلے کے لیے جو معصوم نے طریقہ بتایا ہے، ارادہ ہے زیارت کرنے کا، تو پھر کھلے دل سے تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، لطف زیادہ آئے گا. اس سے ذکر کو، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ میری مجلس میں آپ دعوت دیں گے تو میرے نمبر بڑھ جائیں گے. اس ذکر کو بوجھ سمجھ کر نہیں، نعمت سمجھ کر وصول کیا. اور اللہ کا شکر زیادہ ادا کیا کریں. جب امام بارگاہ میں داخل ہوں تو آپ نے وہاں قدم رکھ لیا جہاں اللہ چاہتا تھا. یہ جو وقت یہ گزر رہا ہے نا، یہ موت تو آنی ہے، لیکن میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو نہیں آئے گی. آپ کہیں گے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے نہیں آئے گی، پہلے وہ موت کا ذکر کر رہے تھے. یہ اچھا عجیب تضاد ہے. دیکھیں، موت حقیقت میں یہ نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں. موت ہوتی ہے ہلاکت، جو فنا کر دے اسے موت کہتے ہیں. موت کیا ہے؟ ہلاکت ہے جو فنا کر دے. جو آنکھیں بند ہونے سے ہلاکت نہیں، بقا مل جائے، وہ موت نہیں ہے. تھوڑا بیدار ہو نا، پھر میں آگے بڑھ سکتا. میں موت کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ موت اس سے آئے گی جو ہلاک ہوگا. اور ہلاکت کیا ہے کہ جب ہچکی آخری آئے تو وہ اسے علی میں ہے، وہ ہلاک ہو گئے. تو موت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. آپ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی زیارت کی وہ حدیث نہیں پڑھی، وہ آگے میں پڑھ رہا ہوں. یہ ابتدا میں وہ باتیں آ جاتی ہیں. آپ جتنے ہیں، یہ میرے بچے جو چھوٹے بیٹھے ہیں، انہیں بھی اتنا شعور ہے کہ ان سے بھی اگر میں پوچھ لوں نا، کیا آپ مولا کی علی بادشاہ کی زیارت کرنا پسند کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صاحب خاموشی سے کیا میں نتیجہ نکلا؟ نہیں، آپ چاہتے ہیں مولا کی زیارت کرنا؟ یہ میں نے کوئی کھانے کا تو نہیں پوچھا، میں کسی ہوٹل کا ویٹر نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کیا پسند ہے. اس میں تو چانس ہوتا ہے نا بھائی، آپ نے دال کھانی ہے، مٹن کھانا ہے، کیا کھانا ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مولا علی کی زیارت کرنی ہے؟ اس میں کوئی ایسا ہے جو نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہاتھ کھڑا کر. چاہتے ہیں نا، تو پھر موت کو آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے کہ موت حزب اختلاف ہے، اسرائیل کا نام ادب سے نہیں لیتے. کتنا اچھا ہے اسرائیل کہ آئے گا تو علی آئیں گے. ہمارا جینا بھی فائدے میں ہے، ہمارا جانا بھی فائدے میں. وہ اور ہوتے ہیں جو مرتے ہیں، جو ہلاک ہوتے ہیں. ہم جیتے شان سے ہیں اور مرتے بھی بڑی آن سے. توجہ ہے؟ تو یہ طے ہو گیا نا، مرنے میں پریشانی نہیں کرنی چاہیے. آپ پریشان نہ ہو. اور یہ مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی ڈراتے ہیں موت سے، میں وہ مولوی نہیں ہوں. اس سے ڈرنے والے خانے کو ختم کر دیں. اکثر میں نے دیکھا جی وہ اسرائیل کا نام لے گے تو کبھی علیہ السلام نہیں کہیں گے. اسرائیل آیا تو وہ بندہ خدا. یہ جو آپ بیٹھے ہیں صاحب، آپ میں کیا رشتہ ہے؟ ولایت علی والا ہے نا. کیا آپ یہ چھت کے جو نیچے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ ہاں، آپ
کہ میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے، وہ میں خطابت نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں، آپ دشمن نہیں ہیں نا۔ تو دوستی کا نام کیا ہے؟ مودت علی۔ وہ رشتہ کون سا جس نے آپ کو جکڑا ہوا ہے اجباراً؟ اختیاری رشتہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو ہم اپنے سے رشتہ بنائیں، چاہیں تو نہ بنائیں، نہ۔ جب پڑھنا علی ولی اللہ تو ایک دوسرے سے یہ عقد ہو گیا ولایت والا، اور یہ ایسا عقد ہے جس میں طلاق بھی نہیں ہے، جس میں موت بھی نہیں۔ جو ہے تو رشتے نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو یہ رشتہ صرف ہمارا نہیں ہے کہ یہ خواجگان ہیں جی، یہ انصاری برادران ہیں جی، یہ سید ہیں جی، یہ فلاں ہیں، یا نہ۔ یہ اگر تم میں ولایت ہے تو یہ عقد رشتہ ہے۔ جنات اگر ولایت والے ہیں تو اس سے بھی آپ کا رشتہ ہے۔ فرشتے اگر ولایت والے ہیں تو اس سے بھی رشتہ ہے۔ اسرائیل کو اختیار ہی نہ ملے، وہ سلب ہو جائے، وہ اگر منکر علی ہو تو اللہ نے اتنی بڑی صدارت دے رکھی ہے، اللہ نے اتنی بڑی طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے اسرائیل کو ایک دلیل بھی بنایا ہوا ہے اختیار دے کر۔ وہ کون سی دلیل ہے؟ دنیا والوں کو دلیل بنا کر دی ہے اللہ نے کہ اسرائیل وہ ہے جو حکم علی مانتا ہے، حاکم علی ہے، محکوم وہ ہے۔ جب علی کا، میرا لفظ پہلے سننا، جو علی کا محکوم ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے تو حاکم کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اسرائیل کو تو مان گئے بڑے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا عجیب اتفاق ہوا، ماں وہاں مر گئی باغ میں، اسی وقت بیٹا وہاں پنڈی میں تھا، مر گیا۔ ہم نے ٹائم پوچھا، اسی وقت مر گئے۔ بھائی اسرائیل نے ایک وقت میں ماں بھی مار دی، بیٹا بھی مار دیا۔ علی اگر چاہے ماں کی مدد کر دے اور بیٹے کی کر دے، شرک کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں کیوں نہیں شرک کرتا لگا نہیں؟ شرک ہو جاتی ہے، اللہ ہر جگہ پہ، اور کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ ہے؟ ہاں نا بھائی، کرے خدا کا نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے نا۔ تو جب اسرائیل غیر اللہ ہو کر علی کا خادم ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ خادم علی کی خدمت کے لیے ہر جا پہ جا سکتا ہے، تو پھر علی کے بارے میں نہ سوچنا، پہلے اگر نہیں تو پھر بن جاؤ گے لعنتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے تو بات زیارت کی کرنی تھی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آپ اگر پسند فرما رہے ہیں نا مولا کا ذکر، تو ایسی صلوات پڑھیں کہ میرا تھکیڑا دور ہو جائے۔ یہ نعمت ہے۔ میں عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، ادنا سا طالب علم ہوں، ساری زندگی طالب علم رہوں گا۔ دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں کیا، جو کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے جنہیں عالم بنایا ہے، جن کے عالم ہونے کی دلیل قرآن میں دی ہے، یہ بھی بات سن لیں۔ تکبر کا میں نے نام لیا، وہ سائڈ کھل جاتی ہے، میری مجبوری ہے، کوئی آگے سے بات آ جاتی ہے تو اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ یہ تکبر کبھی نہ کرنا، تکبر انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ کوئی نہ کہے کہ ہم عالم ہیں، ہم کوئی عالم نہیں ہے، سب طالب علم بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے مجتہدین 70 سال پڑھنے کے بعد بھی کوئی نہیں کہے گا ہاں ہم ہیں۔ یہ جو میں ہے نا، یہ نہیں آ سکتی کسی میں۔ اب وہ واقعہ تو نہیں بیان کروں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا۔ ایک نہیں جانتا تھا میرے مولا کو، چھٹے مولا، تو اس نے سوال کیا، وہ پیچھے بہت بڑی بات ہے، وہ جان چکے، میں نے نہیں کرنی، آگے جانا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ توجہ ہے، اسے نہیں پتا تھا کون ہے۔ ایسے ہی کہا بھائی انت عالم، کیا آپ عالم ہیں؟ تو مولا نے کہا لیس بجاہل، تھوڑا جا کر سنیں، میری چونکہ اتنی اچھی زبان نہیں ہے، میں جیسا آپ چاہتے ہیں شاید ایسا نہیں پڑھ رہا، لیکن میرے لفظوں پر غور فرمائیں۔ آل محمد کا دین امین ہو کر شفٹ کر رہا، بدیانتی نہیں کہا۔ تو مولا سے کہا گیا آپ کیا عالم ہیں؟
تو کیا خیال تھا؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں وہ عالم ہے. تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ نعم انا عالم. مولا نے کہا انا لیس بجاہل، میں جاہل نہیں ہوں. یہ بات ہو گئی، بات اس سے آگے بڑھی ہے. یہ بات ہو گئی نا تو وہ ختم ہو گئی. وہ واقعہ نہیں بیان کرنا، میں نے جو بات شروع کی تھی وہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر مولا کے ماننے والے نے یہ سوال کر دیا. مولا اس نے جب پوچھا تھا کہ آپ عالم ہیں تو آپ کہہ دیتے کہ میں عالم ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں؟ مولا نے کہا، اب یہ جملہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسا سن رہے خدا کے، میں بالکل اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہیں کر رہا، کوئی تشریح نہیں کر رہا، بالکل ہو بہو مولا کا جو فکر ہے آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. جب اس نے کہا نا مولا آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، آپ نے یہ کہہ دیا، سن رہے ہیں بھائی آپ، بھائی میں جاہل نہیں ہوں. تو مولا نے کہا، جب اس نے سوال کیا، روایت میں ہے کہ مولا کا چہرہ زرد ہو گیا، اشارہ اوپر کی طرف کیا، کہا اس عالم کے ہوتے ہوئے مجھے خود کو عالم کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جو فرما رہے ہیں اس عالم کے ہوتے ہوئے مجھے خود کو عالم کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی. تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ عالم ہیں، عالم محمد. ہم سب طلاب ہیں، طالب علم ہیں، اور کس مدرسے کے میرا آپ سب کو سلام ہے. بھائی سست نہ پڑے. لوگ ہمارے یہاں تو 10 بندے سنتے ہیں بیٹھ کر، صبح سے شام تک سنتے ہیں. آپ نے تو 2 کو سننا ہے، کم از کم 5 تو کم از کم سن لیتے. اگر آپ سنیں تو 2 گھنٹے پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ سست پڑ جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ مولا نے عالم نہیں کہا، جاہل نہیں کہا، تکبر سے بچانے کا ایک آپ کو درس دیا ہے. توجہ فرما. تو آپ طالب علم کس مدرسے کے، دیکھیں کہ کتنا مولا نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے. آپ کے لیے مولا نے یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ بھائی طالب علم بننا چاہتے ہیں، آپ پریشان ہو گئے. کسی مدرسے میں جائیں نا، یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں، جو میری ہم عمر بیٹھے ہیں، یہ سفید داڑیاں والے جو جتنے ہیں، توجہ رکھیں. تو پتہ ہے کیا مولوی حضرات کیا کہیں گے؟ آپ کہیں بھائی ہم تو داخلہ لینا چاہتے ہیں، نبی کی حدیث ہے اطلب العلم من ماد اللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، یہی ہے نا. تو آپ ذرا سفید ریش والے چلے جائیں کسی مدرسے میں، آپ کی شکل دیکھ کر کہے گا بھائی بڑے میاں آپ یاد آیا، یہی کہیں گے. پریشان ہے بھائی میری آواز آپ آ رہی ہے نہیں؟ بھائی اب یاد آیا، آپ کو کوئی داخلہ نہیں دے گا. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جب مولویوں سے مایوس ہو جائیں تو پھر مولا حسین کی آواز آئے گی، میں اکیلا وہ ہوں، کسی کو مایوس نہیں کرتا. میں نے ایک مدرسہ کھولا ہے جس کا نام آزاداری ہے، اور میرے مدرسے میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو. جو ماں کی گود میں ہے وہ بھی ادا خانے میں اٹھا کر لے آئے، جو بوڑھا ہے وہ دیواروں کے سہارے سے آ جائے. حسین نے کہا میں نے ایسا مدرسہ کھولا ہے جس میں دین شرط نہیں ہے، کوئی مشرک ہے وہ بھی آ جائے، کوئی کافر ہے وہ بھی آ جائے، کوئی ہندو ہے وہ بھی آ جائے، کوئی سنی ہے وہ بھی آ جائے، کوئی شیعہ ہے وہ بھی آ جائے. یہ مولا کا در ہے. توجہ فرما رہے. تو یہ علم سے بات آگے اس مدرسے کی بات نکل آئی تھی. توجہ ہے. صلوات پڑھیں اسی بات پہ آتے ہیں جس کا ابو بصیر. یہاں سے میں پھر پتہ نہیں کہاں چلا، میں نے آپ کا وقت تو نہیں ضائع کیا. ابو بصیر یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ آج علم کا دور ہے، بعض لوگ پھر بعد میں ابہام میں پڑ جاتے ہیں. ابو بصیر کئی نام ہیں تاریخ میں، یعنی یہ نہیں کہ ابو بصیر ایک بندہ ہے. جس طرح آپ جہاں بیٹھے ہوں گے غلام باز پتنی کتنے ہوں گے، حسن کتنے ہوں گے، تو اس وقت بھی ابو بصیر کئی لوگ ہیں. لیکن میں اس خاص ابو بصیر کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے لیے معصوم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا سکہ ہے. سکہ کا ترجمہ کر دوں، یہ ہمارے مولویوں کی زبان ہے.
سکہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو معصوم کے نزدیک قابل اعتماد ہو. سکہ سے مراد یہ ہے کہ جو معصوم کی امانت کو ضائع نہ کرے. ایسی باتیں سنا کرے بھائی, یہ باتیں کوئی سپیڈ والی نہیں ہے نا کہ میں ہر بات پہ سپیڈ لگاؤں. جو معصوم کی امانت کو ضائع نہ کرے اسے معصوم کی زبان میں سکہ قابل وثوق. سمجھ آ رہی میری بات کو؟ میں ویسے پڑھتا تو سلیس میں کوشش کر رہا ہوں, یہ جو کہ علماء کی اصطلاح ہے, شرعی اصطلاح ہے, حدیثوں میں جو لفظ آئے ہیں اور بھی کوئی ترجمہ نہیں کرتا, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سلیس ہو جائے. تو جس پر اللہ کا نمائندہ اللہ کی حجت اعتماد کرے اسے ابو بصیر کہتے ہیں. اب ابو بصیر سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کی اگر ہم زیارت کے لیے نجف جائیں باغ والے تو پھر کیسی زیارت کریں؟ جانے کا پروگرام ہے, طریقہ میں بتا دیتا ہوں. لے جانے والی میری گارنٹی نہیں ہے, لیکن جس کی زیارت ہے وہ چاہے تو لے جا سکتے ہیں. توجہ ہے, یہ کبھی نہ کہنا جی کرونا ہے یہ پابندیاں نا, یہ پابندیاں بھی میں سمجھتا ہوں جب نعمتوں کی قدر نہ رہے تو نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں, نعمتوں کو روک لیا جاتا ہے. خدا شاہد ہے یہ جتنی پابندیاں ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے. یہ ناراضگی والی باتیں تو نہیں میں کر رہا. تو اب ابو بصیر سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیں. ابو بصیر نے کہا الحمدللہ ایک دن ایسا میری زندگی میں آیا کہ میں صادق آل محمد کے ساتھ تھا. اب آپ تھوڑا تھوڑا مجھے میری مدد کریں گے, ساتھ ساتھ زورا تھوڑی بولیں گے تو جلدی میں بہت زیادہ چاہوں گا. مجھے اس میں نہیں ہے کہ میں نے وہ بچا کر کل کے لیے رکھنا ہے, 5-6 قصیدے پڑھ دوں گا کوئی بات نہیں, لیکن ساتھ آپ سوزی ہوں گے تب پڑھے جا سکتے ہیں. بوڑھے بندے کی مدد کرنی چاہیے. ایک صلوات بآواز بلند پڑھے صلی اللہ. تو فرماتے ہیں الحمدللہ ایک دن میں فرزند رسول یعنی صادق آل محمد کے ساتھ تھا. آگے آگے میرے مولا کی سواری تھی, پیچھے پیچھے میری سواری تھی. ہم جب سرزمین کوفہ میں وارد ہوئے, توجہ فرمائیں, سرزمین کوفہ میں وارد ہوئے تو اب لطف لینا ہے آپ نے, تو پوری توجہ رکھیں گے تو مجھے سمجھ بھی آ جائے گی. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ لوگ ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آگے میرے مولا کی سواری تھی, کوشش کروں گا کہ آپ کو وہاں لے جاؤں آپ کو نظر آئے. پیچھے میری سواری تھی, آگے مولا کی رک گئی سواری, پیچھے میری سواری رک گئی. مولا نے زمین کو شرف سعادت عطا کیا. مولا نے زمین کو شرف سعادت عطا کیا. حجت ابن حجت کے پاک قدم زمین بوس ہوئے تو میں فوراً زمین سے اترا. میں نے دیکھا, توجہ, میں نے دیکھی, میں روایت کو ترجمہ کر رہا ہوں, تشریح نہیں کر رہا. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا جب زمین پر تشریف لائے تو ان کا رنگ متغیر ہو گئے. خدا کے لیے ایسے انداز میں, یہ آپ کو فضیلت والی حدیث کسی نے نہیں سنائی ہوگی. اگر توجہ فرمائیں گے تو میرا خیال میں یہی بہت بڑی مجلس. کہتے ہیں کہ رنگ متغیر ہو گیا, چہرہ زرد ہو گیا, آسمان کی طرف چہرے کو بلند کیا, پھر دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, پھر لبوں کو متحرک کیا, جو پڑھ رہے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں پوچھتا کہ کیا ہو رہا ہے, حجت خدا کیا کر رہے ہیں, حجت خدا کیا کرنا چاہتے ہیں. ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا نے ایک قدم اٹھایا, انتہائی قریب رکھا, پھر دوسرا اٹھایا اس کے ساتھ, مجھے دیکھ رہے ہیں آپ, جن کو نظر صحیح آ رہا ہے وہ دیکھیں بھائی. دوسرا قدم بالکل قریب رکھا, پھر ایک اور اٹھایا, پھر قریب رکھا. کچھ پڑھ رہے تھے, آستے آستے چل رہے تھے. جب 5 قدم اتنے قریب رکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے دل میں سوچا, ارادہ کیا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ ہم ان سے سائل کی طرح سوال کریں, کوئی ایسی نعمت جو پردے میں ہو وہ ظاہر ہو جائے. اب جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. جب اس نے سوچا آگے سے آواز آئی کہ اے ابو بصیر خوش بخت ہے کہ تو نے ایسا سوچا. خدا کے ایسے چلے نا میرے ساتھ. ابو بصیر
خوش نصیب ہے، یہ نعمت آپ کو دے رہا ہے، یہ خود بخود سامنے آ جاتی ہیں حدیثیں، یہ آپ کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ضرورت ہے تب آئیے۔ تو ابو بصیر سے مولا آگے کا رخ ہے، پیچھے ہے، تو مولا کہتے ہیں ابو بصیر تم نے صحیح سوچا، یہ تیرے فائدے کے لیے۔ کہتے ہیں مولا ارواحنا فدا یا ابن رسول اللہ، میرے والدین کی روحیں آپ پر فدا ہوں، مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروقار انداز میں نے کبھی اس حالت کو کبھی میں نے نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں اترے ہیں کیوں اترے ہیں، اور جو قدم اٹھا رہے ہیں اس طرح کیوں اٹھا رہے ہیں، جو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا کیوں ہوا؟ 3 سوال ہیں ابو بصیر کے، اگر آپ نے ساتھ نہیں دینا تو یہیں چھوڑ دے، تم آگے چلے جاتے ہیں۔ جواب اب دینے امام صادق علیہ السلام نے، میں نے آپ تک پہنچانے ہیں۔ میرے مولا نے کہا کہ پہلا تیرا سوال میرے رنگ کا تبدیل ہونا، تجھے کیا علم کہ میں کتنے بڑے حاکم کے روبرو ہونا چاہتا ہوں؟ لطف نہیں دے، اوہ علی کی عظمت، یہ ایسے قصیدے بھائی سنا کرے۔ مولا کہہ رہے تجھے کیا علم کہ میں کتنے بڑے حاکم کے سامنے روبرو ہونا چاہتا ہوں۔ اے ابو بصیر اگر تجھے سمجھ نہ آئے، مولا وہ کیا ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا ہے ابو بصیر تجھے اگر سمجھ نہ آئے تو پھر جان لے اس حاکم کا نام علی ہے۔ اب کچھ بیدار ہو رہے ہیں؟ اس حاکم کا نام علی ہے، اس لیے میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ دوسرا تیرا سوال کہاں اترا ہوں؟ یہ جہاں اترا ہوں، جا کر سنے بات۔ دوسرا تیرا سوال میں کہاں سواری سے اترا ہوں؟ میں جہاں اترا ہوں یہاں میرے جد کے حرم کی حدود کی ابتدا۔ حدود حرم، یا تھوڑی سی میں تشریح اپنی زبان میں کر دوں، جو زائرین ہیں نا، یا جو یہاں فوٹو دیکھتے رہتے ہیں، عام لوگ حرم اسے کہتے ہیں جس طرح یہ بلڈنگ کے اندر جہاں مولا کی زری ہے، آپ اسے حرم کہتے ہیں۔ بھائی ہاں نہ کرے بھائی، کہاں میں پڑھ رہا ہوں؟ حرم اسی آپ لوگ کہتے ہیں نا، یہ تو لوگوں نے، صاحب حیثیت لوگوں نے وہاں جہاں تک ان کا اختیار تھا ایک بلڈنگ بنا دی، ہم نے اسے حرم کہہ دیا۔ حرم کی حدود کی بات علیحدہ ہے، حرم وہ ہوتا ہے جس حد کو معصوم معین کرے۔ حرم وہاں تک ہے جو حاجی بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ جب بس گاڑیوں میں بسوں میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کعبہ مسجد الحرام تو آگے ہوتی ہے، وہاں باہر لکھا ہوتا ہے ابتدائے حرم حدود۔ کوئی گیا مکہ آپ میں سے ہے نا؟ تو وہ حدود وہاں نہیں ہے، وہاں جب بورڈ لگا ہوتا ہے وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں آگے چلتے ہیں۔ میرا قصیدہ اگر پسند نہیں ہے تو چینج ہو سکتا ہے، آپ کہہ دیا کریں پلیز چینج، بدلی کر سکتا ہوں۔ یہ بات سنیں گے جو میں شروع کر دی ہے۔ تو مولا نے فرمایا کیا ابو بصیر جہاں میں اترا ہوں یہاں سے میرے جد کی، میرے باپ کی، مولا علی کی، حاکم علی کی، حرم کی حد شروع ہو رہی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا سوال میری طرف توجہ رکھیں۔ تیسرا سوال کہ قدم کیوں چھوٹے رکھ رہے ہیں؟ اب بڑی نعمت ہے لیکن میں بیان تب کروں گا کہ یہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھ لیں۔ بڑی میں آپ نے بڑا اچھا یہ آئی پیچھے تو نہیں رہ گئے۔ یہ میں سپیڈ اس لیے نہیں لگا رہا کہ یہ سپیڈ والی بات نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے دلوں پر لکھنی ہے، اور مجھے یقین ہے جب آپ نجف جائیں گے نا، مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں میرے لیے دعا کریں گے، گارنٹی ہے، کیونکہ جب وہاں جائیں گے تو یہ بات میری یاد آئے گی، جب بات یاد آئے گی تو بات کرنے والا یاد آئے گا، اگر بات ثواب والی ہے تو پھر مجھے آپ یقیناً دعاؤں میں یاد رکھیں۔ توجہ فرمانے تیسرا سوال کا جواب مولا فرماتے ہیں کہ تو نے تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ میں قدم سے قدم کیوں ملا رہا ہوں؟ اے ابو بصیر چونکہ تو ہمارا سکہ ہے،
تو ہمارا قابل اعتماد ہے. اب جا کر میرا جملہ سننا ہے. تو چونکہ ہمارا قابل اعتماد ہے تو میری اس حدیث کو یاد کر لے ہمارے شیعوں کو قیامت تک تاکہ یہ پہنچ جائے. یہ صادق آل محمد فرزند رسول نے قدم سے قدم کیوں ملایا؟ یہ اپنے شیعوں کے لیے ملایا، اس لیے ملایا کہ میرے جد امیر المومنین کی زیارت کا ثواب اس طرح ہے، جب بھی کوئی زائر اپنی سواری سے اترتا ہے سرزمین نجف پر تو وہ ارادہ کرتا ہے زیارت کے لیے، تو اس کے ہر قدم پر ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرہ. جا کر بھی ایک لمحے سن لے، ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرہ عام نہیں، عام نہیں، وہ جو محمد کی اتباع میں کیا جائے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. وہ جہاد جو مصطفیٰ کے ساتھ کیا جائے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اس کا وہ ورقہ جو سیاہ ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے. جو فرما رہے تو حکم کثرت سے روایات ہیں. ابھی میں یہاں ایک مجلس میں نہیں بیان کر رہا، میں نے آگے مولا حسین کی بھی بہت ساری پڑھنی ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑے 10 دن ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں. کثرت سے روایت ہے مولا امیر علیہ السلام کے متعلق. تو یہ میں آپ کو بتا دوں جب نجف میں جائیں تو زائرین جو گئے ہوں گے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسا ہے، ہم نے تو بڑی غلطی کی. وہ دوڑتے حرم کی طرف، دوڑے نہیں، پہلے غسل کریں ہوٹل میں پروکار ہو کر. اور کیسے ابتدا تھوڑی سی بات کر لوں نا تاکہ ادھوری نہ رہ جائے. طریقہ آپ کو بتا دوں. دیکھیں میرے پاس میں تو یہ ہے نا، میں بے بس ہوں لیکن با اختیار کی بات کر رہا ہوں اور مولا سے التماس نہیں کر رہا ہوں. یہ ایسی غذا ہے کہ بار بار کھانے سے بھوک بڑھتی ہے. میں پتہ نہیں کوئی 30 سے زیادہ مرتبہ مولا کا ظاہر ہوں لیکن یہ بھوک بڑھ رہی ہے. اب بھی چاہتا ہوں کہ جموں آگے آپ سے ہوں، آپ کے ساتھ وہاں پہنچوں اسی لمحے. تو کیسے زیارت کریں؟ جب نکلے نا آپ نے ہوٹل سے تو جب زمین پہ قدم رکھیں تو پہلے آپ کو سب سے پہلے تو میرا خیال میں اسی پہ سجدہ کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور پتہ ہے کیا کریں؟ اپنے آپ پہ نگاہ کریں کہ میرے اللہ میں غلاظت کا مجسمہ جہاں طہارت والی زمین پہ تو نے مجھے لا کر ڈال دیا. کیسے شکر ادا کریں؟ جہاں مجھے تن بیتی ایک یاد آ گئی وہ بتا دوں. 13 رجب کی بات ہے، بھول نہ جاؤں. یہ میں اس لیے بات اگلی بھی کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل بھول جاؤں نہ ذہن میں رہے. 13 رجب تھی اور میں حرم امیر المومنین میں تھا. جو لوگ ظاہر ہیں ان کو وہ جگہ بتا دیتا ہوں، انہیں یاد آ جائے گی. جہاں قبلہ رخ کر کے بیٹھے تو مولا کی زری سامنے نظر آتی ہے. وہ آگے جو حال بنا اس سے پیچھے تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں اسی طرح اسی رنگ میں یہ جو آپ کے ممبر کا رنگ ہے نا اسی رنگ کلر میں لکڑی کی آگے پھاٹک بنا کر رکھی ہوئی. کوئی ہے ظاہر جو سر ہلا کے بتا دے میں جو کہہ رہا ہوں ایسے؟ بڑی مہربانی. اسی طرح ہے وہاں ہی میں بیٹھتا تھا. جب بھی میں جاتا ہوں وہاں بیٹھتا ہوں تاکہ جب میں اللہ کا سجدہ کروں تو کعبہ اور کعبے کا وارث سامنے ہو. وہاں میں یہ جھوٹ بولوں تو مجھے مولا کی شفاعت نصیب نہ ہو. میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ آج 13 رجب ہے کچھ مانگو، تو خدا کے لیے میری یہ بات میں سچ سمجھ کر قبول کروں. یہ ایسے ہاتھ اٹھائے، 13 رجب تھی، مولا کا حرم تھا، ذری وہ دیوار دور ہے قریب تھی، تو ایسے ہاتھ اٹھائے. یہ یہاں ہاتھ آئے تو پھر میں یہاں سے یہاں آ گئے. میں نے اپنا گربان پکڑ کر کہا مولوی اب اس سے اوپر مانگتا کیا ہے؟ آج کے دن اللہ نے تجھے اس عرش عظیم پہ بٹھا دیا ہے. 13 رجب ہو، علی کا حرم ہو، دل میں علی کی ولایت ہو، اب اس سے آگے مانگے گا کیا؟ حقیقت بیان کر، یہاں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. یہ اجتماع جھوٹوں کا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ مبالوں والوں کی جگہ ہے. یہاں جو جھوٹا آئے گا وہ جل جائے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اب جب زیارت کے لیے جائیں تو پھر کیا
پہلے تو وہ حاکم کا شکریہ ادا کرے کہ میرے اللہ تو جانتا ہے جو میں ہوں اور میں بھی جانتا ہوں جو میں ہوں. میری زبان سمجھ آ رہی نہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ کیا ہے. میں جانتا ہوں میں کیا ہوں. آپ مجھے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, یہ آپ کا حسن ظن ہے. میں آپ کو مومن سمجھ رہا ہوں, یہ میرے لیے لازم ہے. لیکن جو میں ہوں میں جانتا ہوں, جو آپ ہیں وہ آپ جانتے ہیں, اور جو ہم ہیں اللہ جانتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنے عیبدار کو بے عیب امام کے سامنے کھڑا کر دیا. نہیں سمجھے میرا؟ اتنے عیبدار کو بے عیب امام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. تیرے شکر گزار ہیں. اب چلے تو اندر ندامت بھی ہو کہ یا علی ہم آ تو رہے ہیں, آپ کے شیعہ بن کر نہیں, آپ کے مجرم بن کر آ رہے ہیں. اور اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے کائنات میں نگاہ دوڑائی ہے, کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جو جرم معاف کر دے, صرف آپ ہیں کہ جو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا پتہ نہیں بات تو میری بہت زیادہ آگے نکل گئی. جو میں نے کل 5 منٹ کم پڑھے تھے, بھائی کہہ رہے تھے آپ نے 5 کم پڑھے, آج میں 5 زیادہ پڑھ دوں گا. اگر آپ کی بساط ہے تو صلوات پڑھ لیں آل محمد. میرا خیال ہے کہ آج پھر نجف نہیں رہے. کیا آج مجلس آج جو ہے نجف میں ہی رہے. وہ بات جب مولا کی آتی ہے نا لینے دینے کی. ایک مولوی صاحب تھے, آپ چپ ہو جاتے ہیں جب مولوی صاحب کا نام لیتے ہیں. آپ صاحب مولوی صاحب تو نہیں ہیں نا, میں تو اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں. وہاں طالب علم تھے, تو ظاہر ہے آپ جو یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں, کالج اسکول میں, تو سب کے سمجھنے کی کوئی بساط برابر نہیں ہوتی. کچھ لائق ہوتے ہیں, کچھ نالائق ہوتے ہیں. تو وہ طالب علم ایسے تھے, توجہ پوری رہے, خدا لطف پائے, انہیں سمجھ نہیں آتا تھا درس. اب دیکھیں 2-3 دن اگر آپ کوئی بھی طالب علم ہے تو کلاس میں جائے اور سمجھ نہ آئے تو دوسرے طلاب سے پیچھے رہ جائے گا نا. ہاں تھوڑا بول لیا کریں. سر اعلانے سے بہتر ہے زبان کو حرکت دیں, بڑی چیز کو اعلانے سے زیادہ طاقت صرف ہوتی ہے. تو اب وہ پریشان رہتا, وہ حرم میں جاتا تو بیچارہ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھو 1-2 دن دیکھیں تو آپ کہیں گے نہیں بھائی پتہ نہیں اسی کیا ہے, پریشان ہے پریشان. تو جہاں بیٹھتا تھا وہاں, جس طرح میں نے آپ نے بتایا نا میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھتا ہوں, وہاں کوئی بیٹھتا تھا اہل علم, کوئی اہل معرفت. اس نے ایک دن دیکھا پریشان ہے, پھر دیکھا دوسرے دن پریشان ہے, پھر تیسرے دن دیکھا پریشان ہے. میں دوسرے دن سے دیکھ رہا ہوں آپ کیوں پریشان ہے بھائی, خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائے. اب اس نے چند دن جب دیکھا نا کہ پریشان ہے تو اس نے اسے آستے سے اشارہ کیا ادھر آؤ. قریب آئے, وہ بزرگ تھے. ہاں بیٹا پریشان کیوں؟ کہا نہیں کچھ نہیں. کہا نہیں بیٹا نہیں کچھ ہے. توجہ بھائی, آواز آ رہی ہے؟ وہ جوان تھا, نہیں میں بس. میں کہا بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سامنے مولا کی ذریعہ ہے, اب میں بوڑھا بندہ ہوں, بزرگ ہوں, آپ سے پوچھوں ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا مشورہ دے سکوں, کوئی پریشانی ایسی ہو, میرا تجربہ ہے. آپ اپنا مسئلہ کیا بتانے کے لائق نہیں ہے, کوئی ایسا ہے؟ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. کہا تو پھر مجھے بتا دو پردہ کیا ہے. ہو سکتا ہے میں دیکھیں ہمارا رشتہ ایک ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ بتایا ہے رشتہ داری. بیٹا بتائیں. اس نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے درس سمجھ نہیں آتی. درس پڑھتا ہوں نا, اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں تو یہ آپ بھی بھائی آپ کے لیے فائدہ ہے. یہ کو پڑھنے والے بیٹھے ہیں یا سب پڑھے لکھے آ گئے ہیں؟ طالب علم بیٹھے نا, یہ جو بچے ہیں بھائی آپ سن رہے, یہ بوڑھے نہیں سن رہے, یہ تو مجتہد مان گئے. یہ جو بچے ہیں آپ میری بات سنیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں پڑھتا ہوں, استاد سمجھا رہے ہیں, اوروں کو سمجھ آتا ہے, درس مجھے آتا نہیں ہے. پریشان اس لیے ہوں کہ دیگر میرے جو ہم کلاسی ہیں وہ طلاب آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ رہا ہوں, اس لیے پریشان. اس وہ جو تھا نا بندہ, پتہ نہیں عالم دین تھا یا نہیں, اس نے اس کے ادھر کاندھے پہ شانے پہ ہاتھ رکھا, اس سے جھنجھوڑا. کہا بیٹا پھر یہاں کیوں آتے ہو؟ جو میری مجلس میں لسی پی کر آئے وہ پھر اب کیا سنیں.
ہاتھ رکھا. بھائی ابھی میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہ اسماء فہم بھائی چاہیے لطف لیا کریں. یہ لطیف جملہ ہے. آپ زور پہ بولتے ہیں, زور سے نہ بولیں. آپ دیکھیں کہ اس لفظ کے اندر طاقت کتنی ہے. اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, ایسے کہا بیٹا پھر یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. کہا بیٹا اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھا دیتا ہوں. آپ کو درس عالم دین کا سمجھ نہیں آتا؟ کہا نہیں آتا. کہا تو پھر اگر وہاں نہیں آیا تو یہاں آئے ہو تو مولا سے کہو, سمجھ آ جائے گی. مولا سے ملتمس کیوں نہیں ہوتے؟ توجہ ہے. اب اس کی سمجھ میں آئی, جیسے آپ نے ابھی سمجھنا شروع کیا, بس سمجھ میں آئی, سجدے میں گر گیا, رونے لگا. کہا علی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں بیٹھا. آپ بھی جب مر جائیں گے نا, آگے جائیں گے, تو جب ثمرات اس ذکر کے وہاں آپ کو وصول ہوں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہم کیوں نہیں بیدار ہوتے تھے. سجدے میں رو کر کہا مولا مدد کرے, سمجھ آ جائے, سمجھ آ جائے. رو کر گیا, سو گیا. یہ رات کی زیارت تھی. اب آپ نے سونا نہیں ہے نیاز ہو سکتا. گیا گھر, سو گیا. وہ سو گیا, علی آ گئے. جو علی کے آنے پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو سارے رات ہیں. جو علی کے آنے پر عقیدہ نہیں رکھتے, اللہ کرے ان کی قبر میں علی نہ آئے. بھائی موت کی سختیوں سے بچنا ہے تو صرف صامت پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی, ناطق کو ماننا ہوگا. ہمارے یہاں تو رسم ہے نا, اچھلنے کی تیاری کرتے سورت یاسین پڑھے. یہ ناطق ہے, اس کو پکارے جس کے آنے سے ملائکہ ہٹ کر گئے تھے. مولا آپ آ گئے. اللہ اس بچے کی زندگی دراز کرے. توجہ فرما. تو اب رات کو مولا بات یاد ہے نا, کیا خیال ہے پوری کرے. اب نجف نے سمجھے, نجف میں بیٹھے. مولا آئے, مولا نے کہا پڑھو. اس نے کہا مولا کیا پڑھوں؟ مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. آگے مولا نے پڑھی, پیچھے اس طالب علم نے پڑھی جس کی گاڑی کا پہلے ہی گیئر لگتا تھا, آگے جا ہی نہیں رہی تھی. بیٹھے ہی یا چلے گئے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. بسم اللہ پڑھا دی, رات گزر گئی, بھائی آگے چلے, آپ پیچھے رہ گئے. صبح ہوئی, تہجد پڑھا, نماز فجر پڑھی, وہاں حرم میں آیا, ناشتہ کیا, کتاب لی بغل میں, درس میں چلا گیا. جب درس میں گیا تو اب وہ جس کی پہلے گیر تھا نا, وہ اب 5ویں سے بھی آگے جا. کیسے جا رہا ہے؟ آیت پڑھتا ہے نا قرآن کی مجتہد, اور دلیل دیتا ہے حدیث سے. وہ رو کر کہتا ہے کہ نہیں, اس حوالے سے حدیث فلاں کتاب فلاں میں اس طرح بھی ہے. آپ کو قصیدہ نہیں لگ رہا؟ والی کے لینے دینے میں شک تو نہیں ہو رہا نا؟ ہم اس کو امام نہیں مانتے جو لینا دینا نہ رکھتا ہو. بھائی آپ دنیا میں ان لوگوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں جو لینے دینے میں اچھے نہ ہو, تو پھر امام کیسے مان لے؟ ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جو لیتا ہی نہیں, دیتا ہی دیتا. لطف آ رہے نہیں. اب کیا بھائی بریک ہی نہیں ہے. اقبال بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بریک ہی نہیں, وہ آگے جا رہا ہے مجتہد سے. ایک دن بھی, دوسرے دن بھی, تیسرا دن جو اس نے دیکھا نا کہ یہ تو قابو ہی نہیں آ رہا, اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا. آج تو ایسے ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی یہ تو علمی جھگڑا شروع کر دے. اس نے کہا بیٹا جب درس ختم ہو جائے سب چلے جائیں, تو بیٹھا رہے. توجہ ہے, سب چلے گئے, آپ یہیں رہنا بھائی. وہ اکیلا بیٹھا, کہا کہ نہیں پاؤ. اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں نا, یہاں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کر دی نا لاپرواہی, حقیقت ہے مجھے دکھ.
اب وہ بیٹھا، کہا قریب آؤ، آیا قریب، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آیا. یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، نجف کی بات کر رہا ہوں، شیخ انصاری کی بات کر رہا ہوں، مستند بات کر رہا ہوں، تاریخ میں ہے. قریب آیا، اتنا قریب آیا، میری طرف دیکھو، سامنے شاگرد ہے، ادھر استاد ہے، دونوں استاد کے ہاتھ جو ہیں اس کی شانوں پر ہے. نقشہ ذہن میں آ گئے. اب میرا خیال میں اتنا روبر ہوں گے نا، یہ اتنے ہوں گے جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ شاگرد کا چہرہ، ادھر استاد کا چہرہ، ہاتھ کاندھوں پہ. اب استاد نے جملہ کہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ باغ والوں کا باغ کس طرح کھڑتا ہے یا مرجھا جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس باغ میں خوشبوئے ولایت ہے یا نہیں. آپ کی چیک کرنی ہے. جب ہاتھ یہاں رکھے نا، شیخ انصاری نے کہا بیٹا صبر سے کام لے، ایک بسم اللہ جس مولا نے تجھے پڑھائی ہے تو اس پہ ناز کرتا ہے، میں وہ ہوں جس کو پوری الحمدللہ نے پڑھا. تھوڑا ساتھ دیا کریں. یہ قصیدے پسند آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جو بھی آپ کے ڈوز دیں گے وہ 1 نمبر ہوگی. ہاں یہ سمپل ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. یہ نجف سے جو چیزیں لائیں آپ کو دے رہے ہیں، اس میں یقیناً شفا ہے. دیکھیں آپ ایک یاد رکھیں بات، یہ جو لوگ اس بات پہ تل گئے ہیں نا کہ ہم نے بخشش اپنے عمل سے کروا لینی، ہمارے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے جسے علی کہتے ہیں. بخشش بھی دیکھیں، مثلا الحمدللہ میں نمازی ہوں، تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا، اور بالغ ہونے سے پہلے نمازی ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ مجھے علی کی امامت کی قسم، مجھے اپنی نماز پہ بھروسہ نہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز چھوڑ دیں، لیکن یہ کبھی نہ اس پہ انحصار نہ کرنا کہ میں زکاتی ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں خیرات کرنے والا ہوں. یہ تو جب ان کی جانچ پڑتال ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا جو خیرات کی تھی، خیرات کرنے سے پہلے کن کن کے حقوق تم پر واجب تھے وہ ادا کیے تھے. وہ خیرات کرنے والوں بہنوں کے حقوق پامال کیے، ماں کے حقوق پامال کیے، اولاد کے حقوق پامال کیے، بس وہ فوٹو چھپوانے کے لیے بوریاں دینی شروع کر دی. ہم نے 10 توڑے دی آٹے کے. نماز فیل ہو جائے گی ریاکاری کی وجہ سے. توجہ ہے؟ وقت نہیں ہے. میں ایک ایک عمل کے متعلق آپ کو 10 حدیثیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں. سب چھوڑ جائیں گے، آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں نکارہ ہو جائیں گی، رکھی ہوئی روزے بیکار ہو جائیں گے، دی ہوئی زکاتیں حب تو ہو جائیں گی. جب آپ کا کوئی بازو پکڑنے والا نہیں ہوگا تو پھر دامن علی کام آئے گا. میں نہیں علی کی اس کے بعد میں جنت کی خوشبو تک میں جائے گی اس کے بعد. توجہ فرما رہے؟ تو جو آپ نے سر اٹھانا ہے نا، تو یہ نہ کہا کرے میں نمازی ہوں بھائی. ہاں، کبھی کسی جگہ پر یہ تکبر نہ کیا کرے میں وہ ہوں جو میں زکوٰۃ دیتا ہوں. کبھی کسی جگہ پر یہ نہ کہنا کہ میں نے اتنی خیرات کی ہے. کبھی کسی جگہ پہ یہ نہ کہنا کہ میں نے اتنے یتیموں کو لباس دیا ہے. لیکن ایک آپ کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، دنیا کے کسی میدان میں چاہے زیادہ لوگوں کم ہو، سر اٹھا کر کہا کرو میں علی کے ماننے والا، میں علی والا. مجھے تکبر ہے، میں
پہ امامے پہ نہیں، تکبر مجھ میں ہے اپنی نماز پہ نہیں، مجھ میں تکبر ہے اپنی زکات پہ نہیں، مجھے تکبر ہے علی کی امامت پر۔ میرا امام علی ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے، جانچ پڑتال کی ہے۔ جو باپ بیٹھے ہیں، آپ کو اولاد پیاری ہے، اور اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اگر اسرائیل آ کر کسی باپ سے پوچھے کہ تو بتا تجھے لے جاؤں یا تیرے بیٹے کو، تو باپ کیا کہے گا؟ مجھے لے جاؤ۔ اس سے بڑا اشار کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ باپ اتنی محبت تو رکھتا ہے، لیکن وہی بیٹا کہے بابا میری قبر میں سختی ہے، میری مدد کر۔ باپ مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی موت میں سختی ہے، باپ مدد نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو تلاش کرنا جو باپ سے بھی زیادہ آگے ہے۔ پھر ایسے مددگار کو تلاش کر جو تیری موت کی سختی کو ختم کر سکتا ہے۔ تیرے قبر کے اندھیرے میں جس کی نور ولایت کی شمع جل جائے گی، اس کی روشنی میں تیری قبر حد نظر بڑھ جائے گی۔ علی کو محتاج ماننے والے شیعہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جو امام کو عاجز سمجھتے ہیں، جو امام کو بے اختیار سمجھتے ہیں، وہ جائیں، وہ پانی کے درمیان کو پتھر تلاش کر کے نمازیں پڑھتے رہیں، اس پہ انحصار کریں۔ ہم تو پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، سپرد کرتے ہیں علی کی طرح۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا جس پر وہ علی کی نہ ہو۔ تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا، مجھے علی میں ہی ساری نماز۔ توجہ فرمائیں، یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ دیکھیں، دین کے دو حصے ہیں۔ بات ختم کروں گا، سبھی ٹائم نہیں اتنا۔ کچھ فروع پہ مبنی ہے، کچھ اصول پہ۔ عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ مقدم ہے اور جو عمل ہے وہ مؤخر ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہی درست نہ ہو، آپ کا عقیدہ ہی اگر کمزور ہو، اس کی شادی سے مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہوں تو یہ ہمارا ماما دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے نا شیعوں کا مولوی ہے، تو ہمارے جو سکھ بھائی ہیں نا، ان کا ماما آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ نے سکھ نہیں دیکھے، ان کا بھی ہوتا ہے نا، تو وہ جس انداز میں ہوتا ہے آپ پہچان لیں گے۔ یا کسی سکھ کو پکڑ لیں کہ چل بھائی جماعت کا ٹائم ہو گیا، جلدی سے ادھر ہم آپ کو وضو بتاتے ہیں، کرو جماعت سے نماز پڑھ لو۔ اب مجھے بتائیں، وہ جو نماز آپ کے ساتھ پڑھے گا اس کی قبول ہو جائے گی؟ بھائی آپ نے کیا بڑا کام کر دیا، آپ کی قبول ہو گئی ہے، اس کی کیوں نہیں قبول؟ آپ نے بھی تو وہی نماز پڑھی، مولانا ایک، ہاتھ کھلے ہوئے ایک جیسے، وضو جیسا آپ نے کیا اسے کروا دیا، جیسی نماز آپ نے پڑھی اسے پڑھوا دی، قبلہ بھی ایک، مولانا بھی ایک، نماز بھی ایک جیسی، ایک کی قبول نہیں ہے، ایک کی قبول ہے، تو پھر تجھے فرق سمجھنا چاہیے نا، ایک کے پاس علی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز کے قریب جانے سے پہلے شرط کیا ہے؟ قرب علی۔ پہلے علی کو سمجھو پھر نماز کو پڑھو۔ توجہ فرما، ایک سلوات پڑھ لیں آل محمد۔
آخری بات فضائل کا جملہ، تھک تو نہیں گئے؟ آپ کے بولنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ امانت آپ تک پہنچ گئی۔ یہ وضو کی بات آئی، خدا جانتا ہے میں آپ میری گفتگو سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترتیب دے کر میں کوئی رٹ کر یا ایسے بنا کر کے مجلس نہیں لاتا جو مولا کو منظور ہوتی ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے نا نماز کی، تو مجھے ایک مولا کی اور عطا یاد آ گئی، بڑی مختصر، اور مجھے امید ہے میں تھک کے ہوں، آپ نہیں تھکے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ آج نجف نہیں رہتے ہیں تو نجف میں بات ختم کرتے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی نجف میں، مولا کے حرم میں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ پہلے باوضو ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں، وہ تو مطمئن ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرح بھی مصروف ہیں، جو پیچھے جا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، ادھر وضو جا کر کرنا ہے۔ اب حرم کے جو گیٹ ہیں نا وہاں دربان کھڑے ہوئے، کتنے خوش نصیب ہیں، ہاتھوں میں پھول والی چھڑی لے کر، جو ظاہر ہے انہیں تو سمجھا گئی ہوگی۔ اب ایک مولانا نے وضو کرنا تھا، ادھر اذان کی آواز کان میں آئی، ایک ساتھ والے کو تو اپنی کتاب پکڑے، وہ جلدی سے ایسے بازو کو پیچھے کر رہے ہیں، دوڑ کر جا رہے ہیں، تو جہاں گیٹ سے باہر نکلنا تھا نا وہ پھول والی چھڑی لے کر کھڑا ہوا تھا خادم۔ آپ بے شک سانس لے لیں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ آگے سے بڑھ جائیں۔ سن رہے میری بات؟ آخری بات سنا دوں۔ اب میں وہاں دوڑ رہا تھا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، حقیقت کر رہا۔ اب وہ جو وہاں سے بھائی اس کو چھوڑ دیں، میں اس لیے بات ڈسٹرب ہوتی ہے، بیٹھ جائیں بچے، بیٹھ جائیں، صلوات پڑھ لیں۔ پھر بھی صلوات پیچھے تو نہیں رہ گئے۔ آخری بات، جو دروازے میں باتیں کر رہے ہیں وہ میری بات سنیں، چھوٹے تھے وہ تو بات سنتے تھے، آج وہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پہچان رہا ہوں، ادھر میری بات سنیں بچے، اب بڑے ہو گئے ہیں، اتنا سا تھا یہاں بیٹھتا تھا، آپ ادھر باتیں کر رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں؟ مولانا کو جلدی ہے کہ وہاں اذان ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، دوڑ رہے باہر نکلنے کے لیے۔ آگے وہ جو خدام ہوتے سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، شیعوں کا یہی تو بنیادی عقیدہ ہے کہ سب ایک جیسے، جاگ کر بات سنیں، سب ایک جیسے نہیں ہے۔ تو وہ جو آگے چھڑی لے کر کڑا تھا نا پھول والی، بات سننے آخری فضائل کی بات کر، اس نے آگے سے مولانا کو روک لیا، کہا بس اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی چھوڑ، اذان ختم ہونے والی ہے، وضو۔ کہا وضو کرنا ہے تو وہ تو جگہ دور ہے۔ کہا بھائی خدا کے لیے میرے ساتھ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ ہے میں حل کر رہا ہوں۔ کہا کیا؟ آپ وضو کے لیے کیا چاہیے؟ کہا پانی۔ اس نے وہ جو چھڑی اٹھائی ہوئی تھی نا وہ آگے کی پانی جاری ہو گئے۔ جملہ خادم کا سننا ہے۔ اس خادم نے کہا مولانا جس حرم کی طرف پیٹ کر کے مولا کی طرف پانی کی طرف جا رہے تھے، اگر یہ ہمت نہ کرتے صرف رخ کر کے کہتے مولا اذان ختم ہونے والی ہے، علی ولی اللہ والی، میں نے نماز پڑھنی ہے، علی ولی اللہ والی، تو پانی ادھر سے آتا ہے ادھر سے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، وطن بڑا عزیز ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، شاید یہ میرا جملہ میری بیٹی تک میری آواز جا رہی ہے وہ سمجھیں گی، یہ جو بچیاں ہوتی ہیں انہیں بڑا عزیز ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچی کی شادی رخصت کا وقت ہو نا تو وطن سے دور جا رہا وہ اسی لیے روتی ہے کہ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ رہی ہوں، جہاں میں تھی وہ وطن چھوڑ رہی ہوں۔ تو ارمان اس بات کا ہے، رونا اس بات کا ہے، مدینے کو چھوڑنے والے علی کے بیٹے نہیں ساتھ بیٹیاں بھی۔ آج زینب کبریٰ اپنی ماں کی قبر چھوڑ کر مدینے سے نہ جاتی۔ کوشش کرتا ہوں 2-4 منٹ
مل کر قرصہ دیں اس رسول کو جس کی قبر کانپ رہی تھی. کیونکہ ہماری طرف سے جبر نہیں کہ آل محمد کو مانے نہ مانے. تاریخ کو کوئی مس نہ کرے. کیا مدینے میں کتنے کلمہ پڑھنے والے تھے جو بہن اور بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر گئے تھے. حسین نے ایسے مدینہ نہیں چھوڑا، اعلان ہوا تھا کہ میں جا رہا ہوں. حسین چھپ کر نہیں گئے، تیاری کی ہے بقاعدہ. تو بس یہ جو تیاری ہو رہی تھی بس کل ایک جملہ کا آج ایک سن لیں. بچوں کے علم میں شاید اضافہ ہوگا جو میں آگے جملہ کہنے والا ہوں. ایک مخدومہ ہے، ایک بی بی ہے جن کا نام ام ہانی ہے. یہ علی مولا کی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے. تاریخ میں لکھا یہ اتنی پروقار خاتون تھی کہ آل ہاشم جو تھے ان کی زیارت کے لیے اس لیے آتے تھے کہ ان کے چہرے سے ابو طالب نظر آتا تھا. یہ ام ہانی مدینے میں اس وقت موجود تھی، ضعیف تھی، ایک کنیز. اور ایسا یہ گھر تھا کہ جس کا احترام تقدس ان کے غلاموں اور کنیزوں کو جو علم تھا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں. ایک مولا حسین کے گھر کی کنیز آئی نا جو پہلے دستک دیتی تھی، آواز دیتی تھی. آج آواز نہیں دی، دستک نہیں دی، پریشان حال بغیر اجازت کے اس پاک گھر میں داخل ہوئی جہاں علی کی بہن ام ہانی ابو طالب ہو بہو بن کر بیٹھی ہوئی تھی. اپنی مسند پر تشریف فرما تھی. بی بی دائیں بائیں کنیزیں کھڑی تھی. جب اس کو دیکھا نا تو جو سر پر چادر تھی وہ اتر گئی. اللہ کرے میری بات کو سمجھ لو. ام ہانی کے سر سے چادر اتر گئی اور بی بی سہارا لے کر کھڑی ہو گئی. کنیزوں نے کہا مخدومہ آپ کیوں کھڑی ہو گئی ہیں؟ کہا دیکھتی نہیں ہو حسین کے گھر سے یہ جو کنیز آئی ہے اس کے سر پہ چادر نظر نہیں آ رہی. کس جملے پہ آپ گریہ کریں؟ بی بی رو کر کہتی ہے ذرا دیکھو نا یہ جو سامنے کنیز آ رہی ہے یہ میرے حسین کے گھر سے آ رہی ہے، اس کی چادر کیوں پیچھے چلی گئی ہے؟ اس گھر کی عزت تو اتنی بڑی بلند ہے کہ ان کی کنیزوں کا پردہ رہتا ہے. میں اس لیے کھڑی ہو گئی. جب وہ آگے بڑھی نا تو بی بی نے رو کر کہا مجھے خبر دو، کیا خبر لائی ہو؟ کیا میرے حسین پر کوئی آفت تو نہیں آئی؟ وہ کنیز قدموں پہ گر گئی. کہا بی بی میں آگے تو بات نہیں بتا سکتی لیکن یہ پیغام لے کر آئی ہوں کہ زینب مدینہ چھوڑنے جا رہی ہے. زینب مدینہ چھوڑ رہی. زینب کے مدینہ چھوڑنے کی بات آئی تو بی بی ایسے چلنا شروع کر دیا بغیر ردا کے. کنیزوں نے سر پہ ردا رکھی، بس تھوڑا سا فاصلہ تھا، وہاں در علی پہ آ گئی، در بطول پہ آئی. جب بی بی آئی نا تو اس گھر کا کیا منظر ہے؟ درمیان میں ہو بہو محمد بن کر بیٹھا ہوا ہے حسین، اپنے جنانے کا جانشین بن کر. دائیں بیٹے کھڑے ہیں، بائیں بھائی کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہوئے ہیں. بیویاں عقب میں رو رہی ہیں. جب ام ہانی داخل ہوئی نا ام ہانی کا یہ دیکھنا تھا منظر، بیوی زمین پہ گر پڑی. حسین دوڑے، اپنی پھپھی کو کھڑا کیا، سینے سے لگایا، پھپھی کا چہرہ اور پیشانی چومنی شروع کر دی. بیوی نے رو کر کہا او میرا وقت کا علی بیٹا، او میرا وقت کا محمد بیٹا، ذرا پھپھی کو بتانا میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی. میں کیا سن رہی ہوں کہ زینب مدینہ چھوڑ رہی ہے. رونے والوں تم لوگوں نے غور نہیں کی میں نے کیا کہا. بی بی کو یہ فکر نہیں تھی کہ جوان مارے جائیں، بی بی کو یہ غم نہیں تھا کہ علی کے بیٹے چلے جائیں. بی بی زمین پر کیوں گر رہی تھی کہ زینب مدینہ کیوں چھوڑ رہی ہے. حسین خاموش ہو گئے. جب حسین خاموش ہوئے نا تو بی بی نے پھر چہرہ چوما، رو کر کہا بیٹا میں اس سے کیا سمجھوں. تو پھر حسین نے رونا شروع کر دیا. جب حسین روئے تو بی بی نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں کیسے کہوں کہ نہیں جائے گی؟ اما تقدیر میں یہی ہے میری بہن میرے ساتھ جائے گی. کہا اچھا آگے جملہ آپ سنیں گے. کہا اچھا زینب جائے گی؟ یہ جملہ سمجھ کر رونا
بیوی نے کہا نا اچھا زینب جائے گی, ہاں اما زینب میرے ساتھ جائے گی. پھر بیوی نے اپنی ہمت کو بڑھایا, دونوں ہاتھ حسین کے کاندھوں پر رکھے, چہرے کے سامنے وہ پرجلال چہرہ لے کر آئی بیوی جو عمران کا چہرہ تھا. بیوی رو کر کہتی پھر مجھے یہ بتاؤ اگر زینب نے جانا ہے تو عباس کے ساتھ ہوگا؟